کسان کو نقصان دیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. کسان کو نقصان دینے والی پالیسیز آتی ہیں, ہماری گورنمنٹ ڈیلیبریٹلی کرتی ہے, یا کیا ایجنڈا ہے یا ہٹ مین, آئی ہیو نو کلو آن دیٹ سر. لیکن آبویسلی نظر آتا ہے کہ کسان کو نقصان دے. میں ایک مثال دیتا ہوں سر, میرا ایک کلائنٹ نے اپنی گندم کاٹی اور اپنی گائے بھینسوں کو ڈال دی. میں نے اس سے پوچھا یہ کیوں کیا؟ کہتا ہے سر گائے بھینسوں کو جو چارہ ہے وہ مہنگا ہے اور میری گندم سستی ہے, تو میں کیا کروں, میں جا کے اس کو کاٹوں گا, لے کے جاؤں گا, بیچوں گا, تو بہتر نہیں کہ میں اس کو اپنے گائے بھینسوں کو کھلا دوں. جہاں پہ کسان کو نقصان پہنچانے, کیونکہ ناانصافی ہے نا, ناانصافی والی پالیسیز ہوں گی تو ہم پاکستانی اپنی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے, تو سوسائٹی ٹھیک نہیں ہوگی, غربت بڑھتی جائے گی. اب خوشحالی کے اقدام میں آپ نے پالیسی دے دی کہ کسان کو نقصان پہنچانے والی پالیسیز ختم کر دیں. کسان کو, انڈسٹری کو اور بزنس کو, تین چیزیں دیکھیں نا. اور یہ کتنا لاجیکل ہے کہ پہلے چیزیں پروڈیوس ہوں گی ایٹ فارم اینڈ فیکٹریز, پھر وہ مارکیٹ میں آئیں گی, اس کو بیچے گا بزنس موٹا تاجر بیچے گا. اب ہے کہ چونکہ ہر طرف ایک ظلم کا دورہ ہے, تو جو بھی بندہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی کر رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنا انٹرسٹ پورا کر لے یا کسی گروپ کے ساتھ مل جائے. اور رزلٹ یہی ہے کہ پاورٹی بڑھ رہی ہے, لوگوں کو بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ٹیکس اور لگ رہے ہیں. تو وہ جو آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا, کاش اس پر کوئی عمل کر لے کہ ٹیکسیشن سسٹم. اب دیکھیں نا, ہم باتیں وہی کر رہے ہیں. سر ٹیکسیشن سے پہلے آتے ہیں سر, جب یہ کسان کا سامان تاجر کے پاس آیا تو یہاں پہ ہمارے پاس سچے تاجر کا بہتان ہے. بالکل سچا تاجر ہوگا تو جائز منافع کمائے گا. وہ جو کسان کو نقصان دینے والی پالیسی, اس کو پتا ہے کہ میں جو گندم خرید رہا ہوں اس کو پتا ہے, جو ہمارا بروکر ہے اس کو پتا ہے کہ کسان کو اس میں کتنا نقصان ہے, گنے میں کتنا نقصان ہے یا کتنا پروفٹ ہے, جانتے بوجھتے اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے کیونکہ وہ مافیا کا حصہ ہے. مافیا کا حصہ ہے. ہمیں سچا تاجر کیسے ملے, میں اور اس کی کیا پہچان ہے اور اس کا کیا ریوارڈ ہے؟ سچے تاجر پر میری ایک ویڈیو بھی آئی ہے اور میں نے اپنی بک میں بھی لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے جو باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ معاشرے میں پہلے گورننس ہے, پھر اسلام کا اکنامک سسٹم ہے جسے میں کہتا ہوں مدینہ اکنامکس. اب میں ایک سوال کرتا ہوں, مدینہ اکنامکس کی پہچان کیا ہے؟ سچا تاجر. اس کی پہچان کیا؟ جو حدیث ہے کہ سچے تاجر کا رتبہ نبیوں, شہداء, صالحین, صدیقین کے ساتھ ہے. یہ کیوں ہے؟ سچے تاجر میں کیا چیز ہے؟ اب دیکھیے, جب مارکیٹ بنائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو آپ نے ایک بات فرمائی تھی, ایک بات کہی تھی کہ یہ آپ لوگوں کی مارکیٹ ہے, اس میں کام کرنا جہاد کرنے کے برابر ہے. پہلی بات کہ سچا تاجر جو جب سچی تجارت کرتا ہے تو وہ عبادت کرتا ہے. دوسری پہچان, ملیشیا اور انڈونیشیا میں کوئی مسلمان فوج نہیں گئی. یہاں تو نہیں نا کہ محمد بن قاسم آیا سندھ میں, ادھر اسپین میں طارق بن زیاد کیا. ملیشیا اور انڈونیشیا میں کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی, سچے تاجر گئے تھے. ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. تو دوسرا جو پیرامیٹر ملتا ہے, پہلے تو ہے کہ سچی تجارت عبادت ہے, اور دوسرا ہے کہ سچی تجارت پریچ ہے, تبلیغ ہے. آپ تجارت کے ذریعے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, اور مثال آپ کے سامنے ہے انڈونیشیا اور ملیشیا کی. یہ چیزیں اگر ہم اپنے تاجر کو بتا دیں, یہاں آتا ہے علماء حضرات کا رول. اگر علماء حضرات ان چیزوں پر فوکس کریں کہ بھئی جو دیکھو نا, جو ابھی آپ نے بات کی تھی پہلے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں, اس کو دین سے ہی نکال دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب وقت کیا آ گیا ہے, ایک بڑا رول, میں چونکہ مذہبی میں دین کی بات کرتا ہوں, ایک بڑا رول ہے علماء حضرات کا, ریلیجس اسکالرس کا, کہ وہ اپنی تبلیغ کو ان لائنز پر موڑ دیں. اور پھر جو میں ایک اور یہ چیز بہت فورم پر کرتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ 2025 میں سچا تاجر کون ہے, نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے. ہم نے نہ قرآن پر کبھی کوئی تھیوری بنائی ہے, قرآن کی کسی آیت پر,
نہ کسی حدیث پر ہم ایک ادارہ بنائیں جو اینول بیسس پر جو سچا تاجر ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور اس کو کوئی انسینٹیوائز کرے، اس کو کوئی ریوارڈ دے، اس کا ایک سٹیٹس ہو۔ اسلامی معاشرے میں جو سب سے قابل احترام شخص کون ہے؟ سچا تاجر۔ ہمارے ہاں کیا حال ہے؟ تو یہ تو ہمیں نا ایک کمپلیٹ یو ٹرن چاہیے سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے۔